بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 7، اس کی پہلی 6 آیتوں میں ایک تاریخی پس منظر ہے جو کل کے سبق میں ہم نے بیان کر دیا، اور ان 6 آیتوں سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کسی اسباب اور وسائل کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کسی سبب کا یا کسی وسیلے کا انتظار کرتا ہے۔ کچھ چیزیں اگر تاخیر ہوتی ہے، لیٹ ہوتی ہیں، تو اللہ کی اپنی حکمت اور مشیت پر ہوتی۔ دوسری بات قرآن کی حقانیت اور صداقت، کہ قرآن نے ایک پیشن گوئی کی جو کہ جتنا عرصہ بتایا تھا اس میں وہ پوری ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کا ایمان، یقین اپنے رب پہ، رب کے قرآن پہ، رب کے نبی پہ، کہ دنیا جس چیز کو دیکھ کے مذاق اڑا رہی تھی، طنز کر رہی تھی، دیکھو یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ روم غالب آ جائے گا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، ان کا ایمان تھا کہ جب ہمارے رب نے کہہ دیا تو چاہے نظر نہیں آ رہا، ہوگا ایسے ہی جیسے ہمارے رب نے کہہ دیا۔ یہ یقین اور ایمان۔ لیکن جو شخص کافر ہوتا ہے اس کا رب پہ اس طرح یقین ایمان نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ جانتے ہیں دنیا کے ظاہری پہلو کو، دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، ان کی نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن یہ لوگ آخرت سے غافل، آخرت کا ان کو پتہ۔ اب اس آیت سے 3 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اس آیت سے 3 باتیں سمجھ آ رہی۔ نمبر 1، یہ ظاہری پہلو کو جانتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، یا ہمارا تو مسلمانوں کا اللہ پہ ایمان اور یقین ہے، جن کا ایمان یقین نہیں ہے تو ان کی نظر صرف ظاہری چیزوں پہ ہوتی ہے، ظاہری پہلو، لیکن بیہائنڈ دا سین اللہ کی کیا پلاننگ ہوتی ہے اس سے انسان کی عقل غافل، اس کے بارے میں انسان کو نہیں پتا۔ اللہ نے اس کے بارے میں کیا پلاننگ کر رکھی ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کی اس کے پیچھے کیا منصوبہ بندیاں ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اب دیکھو کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، قید خانے میں کتنے سال گزار دیے، تو یوں لگتا ہے جیسے، ظاہری طور پہ یوں لگتا ہے جیسے اتنا قیمتی انسان، اتنا خوبصورت انسان، اس کی زندگی جیسے ضائع ہو گئی کہ اب کنویں میں پھینکا جانا ہے ایک بچے کو، پھر جو ہے وہ کتنے سال جو ہے وہ قید خانے میں، تو یوں ہی لگتا ہے نا کہ جیسے اتنا قیمتی انسان اور زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کی پلاننگ کیا ہے، بلکہ زندگی کیا، زندگی بنانے کے لیے اور کئیوں زندگیوں کو مزید آباد کرنے کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، یہ اللہ کی پلاننگ ہے نا۔ اب اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کے جو واقعہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، اب تینوں واقعات ایسے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر واقعے پر بول اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری پہلو ہوتی ہے، انسان کی جو ایک اللہ نے ایک فطرت دی ہے، عقل دی ہے، وہ ایک ظاہری چیز کو، اب حضرت خضر کو اللہ رب العزت نے ایکسٹرا صلاحیتیں دی تھی، تو اب وہ ان چیزوں کو اس انداز سے دیکھ رہے تھے جس انداز سے موسیٰ نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو یہ پہلا مفہوم ہے یہاں پہ، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ صرف دنیا کے ظاہری پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ عام طور پہ انسان کو ایک نقصان ہوتا ہے تو انسان جو ہے ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، یہ نقصان ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سین اللہ کی کیا پلاننگ ہے، وہ سے انسان غافل۔ دوسری چیز، یہ دوسری بات سمجھ میں آتی ہوئی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ اب یہاں پہ دوسرے مفہوم میں صرف کافر مراد ہیں، پچھلے مفہوم میں مسلمان بھی آ سکتے ہیں، دوسرے بھی آ سکتے ہیں، اس لیے میں نے حضرت موسیٰ کی مثال بھی دی، حضرت یوسف السلام کی مثال بھی دی، لیکن دوسرے مفہوم میں صرف کافر، وہ یہ ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات، یہ صرف دنیاوی زندگی کو جانتے، دنیا کو جانتے ہیں، آخرت کے امور سے بالکل غافل، آخرت کے امور پہ ان کو کوئی پتہ نہیں۔ جیسے امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ
درہم کو اپنے ناخن پہ رکھ کے پرکھ لیں گے، اس کا وزن، اس کا سب کچھ جو ہے وہ اپنے ناخن پہ رکھ کے اس کو پرکھ لیں گے، ایک ایک چیز بتا دیں گے. لیکن یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ نہیں آتا. وہ چیز ہے نا، یہ عالمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا، دنیا کا بہت علم ہے. کئی ایسے ملیں گے آپ کو دنیا کا اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، اور دنیا کی اتنا تجربہ ہے، کاروبار جو ہے وہ کئی شہروں کے اندر پھیلا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ نماز کے اندر کون سی دعا پڑھنی یہ بھی نہیں آتا. قرآن کو دیکھنا تو دور، قرآن کو پڑھنا دور کی بات ہے، مہینہ مہینہ قرآن کو دیکھنا بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے. حالانکہ قرآن کو دیکھنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. آپ کو نہیں پڑھنا آتا، بس اس کو الفاظ کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے رب کے کلمات کو پر غور کر رہے ہیں اور اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ رہی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. پڑھنا تو ہے، وہ تو تلاوت، اجر، ثواب سب کچھ ہے، لیکن اب قرآن کو دیکھنا، قرآن کی زیارت کرنا، جیسے کہتے ہیں نا کعبہ کی زیارت کرنا بھی بہت بڑی بات، اسی طرح قرآن کو دیکھنا بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن ان کے پاس یہ بھی فرصت نہیں ہے. تو دنیا کا بہت علم، دنیا کا بہت تجربہ. تو یہ دوسرا مفہوم ہو گیا. تیسرا مفہوم نوٹ کیجئے گا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہری پہلو کو دیکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آخرت کا گودا چھوڑ کے دنیا کا چھلکا لے لیتے، دنیا کا چھلکا پکڑ کے بیٹھے، اور آخرت کا اتنا بڑا گودا جو ہے، جو اصل مواد ہے آخرت کا، اصل جو نعمتیں آخرت کی، ان کو چھوڑ کے بیٹھے. تو یہ تین مفہوم ہے یہ آیت دے رہی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے ظاہری پہلو کو دیکھتے ہیں، ان کو جانتے ہیں بس. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں. لیکن مومن کی نظر جو ہوتی ہے وہ آخرت پہ ہوتی ہے. جیسے صحابہ کرام کو دیکھ لیجیے، پہلے پارے میں آتا ہے کہ جب منافقوں کو کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے یہ صحابہ ایمان لائیں تم بھی اس طرح ایمان لے کے خالص پکے مخلص مومن بن جاؤ. تو آگے سے جواب دیتے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لیں جیسا یہ بیوقوف ایمان لائیں. یعنی صحابہ کو انہوں نے السفہاء کا لفظ بولا صحابہ کے لیے منافقوں نے، اس لیے کہ صحابہ کرام دنیا کے تمام لذتوں اور مفادات کو آخرت پر قربان کر دیتے، یعنی آخرت کی زندگی کو قبول کر لیا. تو وہ سمجھتے تھے لو یہ پتہ نہیں آخرت کسی نے دیکھی ہے کہ نہیں، منافق سمجھتے تھے آخرت کسی نے دیکھی ہے کہ نہیں، دنیا کی 4 زندگی ہے اس کے مزے لو، اپنی آخرت پتہ نہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بنا، دنیا کی زندگی اس کو تو دیکھو، دنیا کو تو بناؤ، اپنا دنیاوی مال و متاع ہے، دنیاوی لذتیں ہیں، ان کو حاصل کرو. یہ تم کن چیزوں کے پیچھے پڑ کے اپنے آرام و سکون کو جو ہے داؤ پہ لگائے ہو، اپنے جو ہے وہ عیش و عشرت کو داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے، بالکل ایک قسم پسری والی زندگی گزار رہے ہو. تو یہ تمہاری کون سی عقل مندی. تو یہ نعوذ باللہ منافقوں کا نظریہ تھا صحابہ کے بارے میں. لیکن اللہ نے کہا کیا، الا انہم هم السفہاء، جان لو کہ یہی بے وقوف ہے منافق، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے. یعنی دنیا کے چند دن کی زندگی کی خاطر آخرت کی دائمی زندگی کو قربان کرنا اور داؤ پہ لگا دینا، یہ بڑی بے وقوفی ہے. لیکن اس چیز کو وہ جانتے ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم، آیت نمبر 8 دیکھیے، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ اپنی نفسوں کے اندر، اپنے آپ کے اندر نہیں جانتے اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا، ان کو اپنی ذات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے کن کن مراحل سے گزار کے انسان کو جو پیدا کیا ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. اللہ نے ہر چیز کو حق کے ساتھ، مطلب کیا ہے، ہر چیز کو با مقصد پیدا کیا. ہر چیز کو پیدا کرنے کے پیچھے ایک مقصد ہے. انسان کو شاید محسوس ہوتا ہے کہ یہ لو اس چیز کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس چیز کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت. اور ویسے بھی یہ سوچ جو ہے وہ ایک اس کی سوچ ہے جو جس اللہ پہ ایمان نہیں، یقین نہیں. جیسے کافر کہتے تھے والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کافر کہتے تھے کہ یہ قرآن میں اللہ نے مثال بیان کی ہے، کیا مقصد ہے اس مثال، کیا ارادہ اللہ کا اس مثال سے. لیکن یہ ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے کوئی چیز بھی باطل، بے مقصد، بے فائدہ پیدا نہیں کی. تو اللہ کہتے ہیں کہ الا بالحق، کی ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، ایک فائدے کے تحت پیدا کیا، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، مصلحت ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کو ایک وقت مقررہ تک پیدا کیا. یہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، چاہے وہ چیز انسان کے ہاتھوں اللہ بنواتے ہیں، اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک ٹائم کے بعد وہ چیز گسیدہ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے.
یا جو چیز اللہ نے خود بنائی ہے، جو اللہ کی مخلوقات ہیں، جاندار مخلوقات، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کا بھی ہر ایک ٹائم ہے. پوری دنیا کی ایک لمٹ ہے، اس کا ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے، دنیا کب ختم ہوگی، کل من علیہا فان ہوگا. اور پھر ہر چیز کی انفرادی طور پر بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ، ہر چیز کی انفرادی طور پر بھی فنا ہونے کا ایک وقت ہے. اجل مسمى کا مطلب کیا ہے؟ ایکسپائری ڈیٹ. اللہ نے ہر چیز کو ایک وقت مقررہ تک بنایا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، اپنے رب کی ملاقات کو نہیں مانتے، یقین نہیں رکھتے. یہ دو طرح کے لوگ، ایک وہ لوگ ہیں جو اعتقادی طور پر نہیں آخرت کو مانتے، اپنے رب کی ملاقات کو عقیدے کے طور پر، اعتقادی طور پر ان کا یقین نہیں ہے، وہ سرے سے مانتے ہی نہیں ہے کہ آخرت ہوگی، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، یہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ جو ہندو ہیں اور دیگر جو مذاہب باطلہ والے، وہ ان کا آخرت پر یقین نہیں نا، ان کی قیامت کو نہیں مانتے. تو بعض لوگ ہیں جو اعتقادی طور پر نہیں مانتے، اور بعض لوگ ہیں جو عملاً نہیں مانتے. یعنی اعتقادی طور پر مانتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہیں، مرنا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جملے بھی آپ سنتے ہوں گے بھائی اللہ کو جان دینی، اور پھر یہ ہے کہ قبر، یہ ساری چیزیں وہ مانتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے؟ کبھی کسی کو لوٹ رہے ہیں، کبھی کسی کو کھا رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. اور یوں لگتا ہے سرے سے 24 گھنٹے کی ان کی زندگی کو دیکھا جائے، یوں لگتا ہے جیسے ان کو قبر یاد ہی نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا یاد ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ان کو یاد ہی نہیں سرے سے. جیسے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا، جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ اکثر جو ہے وہ دیکھا ہے کہ گھبرائے رہتے ہیں، ڈرے سے رہتے ہیں، کیا ہے؟ کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی بتائیے ہمیں، ہم آپ کے کوئی کام آ سکیں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ اللہ کے سامنے پیش ہونا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا ابو درداء تم نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، تم نے یہ کام کیوں کیا تھا، تو اس کیوں کا جواب نہیں. تو یہ کیوں کو سوچ کے میں ڈرتا رہتا ہوں، اس کیوں کو سوچ کے میں جو ہے وہ سہما سا رہتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ یہ ڈر ہوتا ہے نا، اور پھر وہ ڈر عملاً بھی نظر آتا ہے، یہ ڈر پھر انسان کی سرگرمیوں میں بھی نظر آتا ہے، کردار میں بھی نظر آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو عملاً اس چیز کا انکار کر بیٹھتے ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے ان کو آخرت یاد ہی نہیں ہے سرے سے. اس لیے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، جو اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے، اعتقاداً یا عملاً. بہرحال دعا یہ کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق دے، اور ہر عمل کے اندر جو ہے وہ اللہ ہمیں پل صراط یاد رکھنے کی، آخرت یاد رکھنے کی توفیق دے. اور پھر سب سے بڑی بات اور دعا یہ ہے اللہ ہمیں ان تمام مراحل میں سرخرو بھی فرمائے، کامیاب بھی کرے. تو انشاءاللہ یہ آج کا سبق جو ہے، آج کا درس جو ہے، یہ آخرت کے اعتبار سے تھا اور دنیاوی زندگی کی حقیقت کے اعتبار سے تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.